بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح ہیں ترمذی شریف اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ فرمایا اس ریان دروازے سے صرف وہی لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے کہ جو روزہ دار ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو روزہ رکھنے والوں کے لیے رب ذوالجلال نے جنت میں ایک دروازہ بنایا، روزہ دار ہی اس دروازے سے گزریں گے، روزہ نہ رکھنے والے لوگ جو ہے اس دروازے سے نہ گزر سکیں گے۔ تو ماہ مبارک آنے والا ہے، رمضان المبارک کے اندر کوشش کریں کہ خود بھی روزے رکھیں، گھر والوں میں سے جو رکھ سکتے ہیں انہیں بھی روزہ رکھنے کی تلقین کریں کہ یہ ماہ مبارک رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، رب کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے کہ رب کے قریب ہو جاؤ۔ تو جتنی عبادت کر سکتے ہو عبادت کرو، اپنے رب کو راضی کر لو، رب ذوالجلال تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ آج ہم کہتے ہیں جناب ہمارے پاس وقت نہیں، اگلے سال چلو کچھ نہیں، ہم جو ہے کیا کریں گے، توبہ بھی کر لیں گے، اگلے سال ماہ رمضان کے روزے بھی رکھ لیں گے، اگلے سال جو ہے رب کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے، نماز بھی ادا کریں گے، ہاں میں کروں گا، ہاں میں کروں گا۔ تو اگلے اوپر سستی کرتے کرتے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ انسان سوچتا ہے کہ اس کے پاس زندگی ہے، وہ کل آخر میں توبہ کر لے گا، آج جو زندگی گزار رہا ہے وہ اس پہ قادر ہے، آگے اس کو یقین ہے کہ وہ زندگی گزارے گا۔ فرمایا اس دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، آج یہاں بیٹھے ہیں، اگلے لمحے جو ہے رب ذوالجلال کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ تو اس سے بہتر ہے آج ایسے اعمال کر لو کہ رب کے دربار کے اندر جب تم لوگ حاضر ہو تو تم سے تمہارا رب جو ہے وہ کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال اس دنیا میں کر کے جاؤ، ایسے ایسے عمل کر کے جاؤ کہ یہ اعمال تمہارے لیے رب کے حضور جو ہے شفاعت کرنے والے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، طبرانی شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ فرمایا کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت روزہ اور قرآن جو ہے اللہ کے دربار کے اندر بندے کے متعلق شفاعت کریں گے۔ روزہ اور قرآن جو ہے رب کے دربار میں بندے کے متعلق کیا کریں گے، شفاعت کریں گے۔ تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جو ہے رب کے دربار میں شفاعت کے لیے فرمایا گیا ہے، میرے رب ذوالجلال اس بندے کو دنیا کے اندر میں نے کھانے سے اور فحشات سے روک دیا، اے رب ذوالجلال اس بندے کے حق کے اندر میری شفاعت کو قبول فرما۔ پھر پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد قرآن جو ہے رب ذوالجلال کے دربار کے اندر جو ہے اس بندے کے متعلق شفاعت کرے گا اور کہے گا کہ اے رب ذوالجلال دنیا کے اندر رات کو سونے سے میں نے اس بندے کو باز رکھا کہ رات کو سویا نہیں کرتا تھا بلکہ کیا کرتا، اٹھ اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، رب تیرے کلام کی تلاوت کرنے والا تھا۔ میں تیرے لیے مالک و مولا دربار میں یہ التجا کرتا ہوں، شفاعت کرنے والا ہوں اس بندے کے حق میں کہ اے رب ذوالجلال میری شفاعت اس بندے کے حق کے اندر قبول فرما۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب روزہ اور جب قرآن اس بندے کے حق میں شفاعت کے لیے رب ذوالجلال کے دربار میں التجا کریں گے تو رب ذوالجلال ان دونوں کی شفاعت اس بندے کے حق میں جو ہے قبول فرما دے گا۔ تو جس کی شفاعت قرآن کرے، جس کی شفاعت یہ روزہ کرے تو رب ذوالجلال ضرور شفاعت کو قبول فرمائے گا، اور جب رب ذوالجلال جو ہے وہ شفاعت کو قبول فرمائے گا تو فرمایا پھر اس کا اجر کیا ہے، رب ذوالجلال جنت عطا فرمائے گا۔